ہیلو. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں کون؟ ارسلان بول رہا ہوں. بھائی میں ارسلان بول رہا ہوں. ابھی پرسوں آپ سے بات ہوئی تھی، پرسوں نرسوں. احسان. جی ارسلان، محمد ارسلان. اچھا احسلان. ارسلان. اچھا ارسلان. جی بھائی سب خیریت ہے؟ جی بھائی الحمد للہ. بھائی وہ دن میں آپ کا فون آ رہا تھا تو میں اٹھا نہیں پایا، تو ابھی فری تھا، میں نے دیکھا کال کر کے. بتائیے. جی میں سمجھ گیا تھا آپ کہیں مصروف رہے ہوں گے، میں نے کاٹ دیا تھا. جی بھائی وہی اس وقت کچھ سوال میں نے پوچھے تھے، کچھ رہ گئے تھے، تو اب آپ کے پاس اگر وقت ہو تو بتا دیں. اچھا دیکھیے، خیر آپ کو جو مطلب پوچھنا ہے پوچھ لیجیے، اگر معلوم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے بتا دیتے ہیں. باقی میں آپ کو واٹس ایپ پہ جی ایک عالم دین کا میں آپ کو نمبر دے دوں گا، کال سینٹر ہے ایک، ٹھیک ہے؟ اس میں جی علماء اکرام کی ٹیم بیٹھتی ہے، تو جی سوال جواب اگر آپ کو کبھی بھی اگر کرنے ہوا کریں تو عالم دین سے کال کر کے آپ کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور باقی کوئی اگر جی مطلب کوئی مقلد ہے، بریلوی، دیوبندی، قادیانی، شیعہ یا کوئی نان مسلم بھائی ہے اپنا، تو اگر اس سے میرے جی بھائی جی کوئی بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بھائی وہ ڈیبیٹ کرنا ہے، تو مطلب اس سے ہماری بات کروا دیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کیونکہ بھائی. سوال تو جواب بھائی میرا عالموں کا شعبہ ہے، ان کو مطلب زیادہ اچھا لگتا ہے. اب ہم لوگ سوال جی جواب مطلب دیں گے نا، تو بھائی اتنے بڑے علامہ تو ہم لوگ ہیں نہیں. جی جی ہاں تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا مطلب بھائی وہ ناراض ہونے لگتے ہیں، آپتی کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ جی یہ مطلب کون ہوتے ہیں، مطلب سوالوں کے مطلب جواب دینے والے، اور کیا ڈگری ہے ان کے پاس. تو ہم نہیں چاہتے بھائی کہ اپنے دعوتی کام پہ کوئی اثر پڑے. باقی آپ پوچھیے انشاءاللہ، کیونکہ بھائی اللہ کے نبی نے مطلب بھائی چیز کے لیے اوپن بول دیا ہے کہ تمہیں میرے بھائی جتنا آتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ آتی ہو. تو انشاءاللہ جی جتنا ہمیں جی آتا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. پوچھیے کیا پوچھے تھے؟ بھائی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں، احناف بھائی ہیں، ان کی نماز مطلب قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756، کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ان کی نماز ہو رہی ہے حنفی بھائیوں کی، یہ سیلف کانٹرڈکٹنگ بات نہیں ہے؟ جی بھائی دیکھیے، یہ تو مطلب جو سوال ہے کہ حنفیوں کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں کافی ساری مطلب بھائی چیزیں بول دیتے ہیں کہ مطلب جو لوگ میرے بھائی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہو رہی، یا جو میرے جی بھائی جو نماز میں رفع الدین ہے، رفع الدین جو نہیں کر رہے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہو رہی. تو دیکھیے ان دو باتوں پہ تو ہم نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن جو جی مطلب بھائی جو نماز میں الحمد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ جی فاتحہ، وہ نہ پڑھنے پہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جی اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو اس جی بنا پہ جی ہم بول سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی انسان میرے بھائی جان بوجھ کے اختلاف کی بنیاد پہ اگر چھوڑ رہا ہو تو پھر بھائی اس کی نماز نہیں ہوتی. باقی اللہ میرے جی بھائی دلوں کا حال جاننے والا ہے. اگر اس کو میرے بھائی معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ اپنا مطلب بھائی عبادت کر رہا ہے اللہ کے لیے، تو بھائی انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو میرے بھائی قبول کر لے گا. لیکن اس تک بات جی پہنچ گئی ہیں، حدیثیں پہنچ گئی ہیں، جو میرے بھائی جو حق باتیں تھیں سب پہنچ گئی ہیں کہ نماز میں میرے بھائی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ میرے بھائی جی واجب ہے، بنا سورہ فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں جی سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ جی سب سارا علم اس کے پاس آ گیا ہے، اور اس کے باوجود وہ میرے بھائی ان سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، جی جیسے ہمارے مطلب بھائی امام نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، عالموں نے کہا ہے ویسا کریں گے، تب تو پھر ان کی نماز میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. انجانے میں اگر کوئی میرے بھائی کر رہا ہے تو بھائی اب کوئی بھائی وہ لا علم ہے تو اس کی تو میرے بھائی بات ہی الگ ہے. لیکن علم جی ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. مطلب کہیں کی دلیل کہیں فٹ کر کے اگر وہ میرے بھائی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے تو پھر میرے بھائی بات ہی غلط ہے. یہ تو عام چیز ہے بھائی. سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر بھائی جو یہ غالباً 204 ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ عام بات ہے، کہیں پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے اور آواز آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ کے اوپر بھائی یہ لازم ہے کہ آپ میرے بھائی سارے اپنے مطلب کام کو چھوڑ کے بات چیت کو روک کے آپ میرے بھائی قرآن کو سنیں. یہ چیز تو عام ہے، لیکن اب عام سے جو خاص ہوتا ہے وہ بھائی اللہ کے نبی کو اختیار ہے کہ اللہ کے نبی بتا دیں کیا چیز خاص ہے. ٹھیک، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جمعہ اس کی آیت نمبر 9 میں کہ جب بھائی اذان دی جائے جمعے کی تو نماز کی طرف دوڑو. تو اب یہاں پہ میرے بھائی عام بات آ گئی ہے کہ جب بھی میرے بھائی اذان ہوگی ٹھیک ہے جمعے کی تو ہم کو میرے بھائی اپنا کاروبار خرید فروخت سب کچھ میرے بھائی بند کر کے نماز کے لیے جانا ہے. ٹھیک، لیکن اب اس عام حکم سے اللہ کے نبی نے عورتوں کو، بچوں کو، ٹھیک ہے، مسافر کو، بیمار کو میرے بھائی خاص کر دیا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی مطلب کوئی بیمار ہے اسپتال میں پڑا ہوا ہے آپریشن اس کا چل رہا ہے اور جمعے کی اذان ہو گئی، اب ہم اس سے کہہ رہے ہیں اٹھو جلدی دوڑو دوڑو اذان ہو رہی ہے. کیوں بھیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں کہ جب جمعے کی اذان ہو تو بھائی وہ نماز کی اور دوڑو. تو اس سے ہم نہیں کہیں گے دوڑو کیونکہ وہ خاص ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کو خاص کر دیا. اسی طریقے سے بھائی جو نماز ہے، نماز میں سورہ فاتحہ مطلب بھائی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بالکل لازم ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوتی. جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. اور اللہ کے نبی نے خود صحابہ اکرام سے فرما دیا، ٹھیک ہے، جامع مطلب بھائی جو یہ حدیث ہے غالباً بھائی یہ آتی ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 311 میں کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو جب اللہ کے نبی نے اس آیت میں جو عام بات تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اس میں سے سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا ہے. اور کوئی بھی اہل حدیث وہ میرے بھائی اگر امام کے ساتھ ہے، امام صاحب جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہ غور سے اس کو سنتا ہے، سننے کے بعد اپنی پڑھتا ہے. ٹھیک، اللہ کے نبی کے دور میں تو جو میرے بھائی امام ہوتے تھے وہ تھوڑا سا مطلب بھائی وہ ٹائم دیتے تھے سکتہ، ٹھیک، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے والے مطلب جو پیچھے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے مقتدی، ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ان کو ملتا تھا ٹائم. لیکن اب میرے بھائی آج کے جو میرے بھائی مسجد ہے اس میں ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ سکتہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہوتا تھا یا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانے کے بعد ہوتا تھا؟ بھائی سورہ فاتحہ پڑھی ٹھیک ہے، اب اس کے میرے بھائی دو طریقے آتے ہیں. ایک تو میرے بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لی ٹھیک ہے، دوسری میرے بھائی جو سورت ہے اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا مطلب بھائی وہ گیپ ہوا، اس میں مطلب جو پیچھے والے تھے انہوں نے پڑھ لی ٹھیک ہے. اور آج کل کا جو میرے بھائی طریقہ ہے وہ میرے بھائی حنفی لوگ میرے بھائی ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں کہ یہاں پیچھے والا پڑھے. تو اب ہم لوگ فوراً میرے بھائی یہ سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، فوراً پیچھے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک، امام صاحب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اس کو سنتے ہیں پیچھے فوراً ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اب میرے بھائی کیا کریں، حالات کے حساب سے کام ہو رہا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا. لیکن اب حنفیوں بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ یار بھائی اللہ تعالیٰ دو چیزیں کہہ رہا ہے. بھائی سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں دو چیزیں کہہ رہا ہے کہ پہلے تو سنو اور سن کے خاموش رہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو میرے بھائی ظہر کی نماز جب ہوتی ہے اور عصر کی نماز ہوتی ہے تو حنفی امام کیا پڑھتا ہے، پیچھے والوں کو تو آواز آتی نہیں ہے تو تب بھی کئی روبوٹ بن کے کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ. یار مطلب یہ کوئی لاجک ہی نہیں آ رہا سمجھ میں. بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنو اور خاموش ہو، تو جب امام صاحب میرے بھائی جب پڑھیں گے قرآن، جب آواز ہمارے پاس آئے گی تبھی تو ہم سنیں گے، اور جب سنیں گے تبھی تو خاموش رہیں گے. تو ظہر میں عصر میں تو میرے بھائی آواز ہی نہیں آ رہی تو ہم سنیں گے کیا؟ اور جب ہم سنیں گے نہیں تو میرے بھائی خاموش کا ہی کلیئر ہے. تو یہی سب بات ہے. جو آیت وہ خود دلیل کے لیے پیش کر رہے ہیں اس پہ خود حنفیوں کا عمل نہیں ہے. فجر کی نماز میں اکثریت جو میرے بھائی ہے
ٹھیک ہے، حنفیوں کی، چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، وہ بڑھیا آرام سے مسجد میں جائیں گے. امام صاحب کی میرے بھائی چالو ہو چکی ہے فجر کی 2 رکعت فرض، امام صاحب پڑھ لیں قرآن. اب وہ میرے بھائی وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ. یعنی کہ مطلب بھائی وہ خاموش بھائی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک، کیوں نہیں خاموش ہو رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو ادھر امام صاحب میرے بھائی آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی، آواز میرے بھیا وضو کھانے تک آ رہی ہے، اور وہ مطلب بسم اللہ بول کے اپنا میرے بھیا وضو کر رہا ہے. اور وضو کرنے کے بعد بھائی وہ جو دوسرا میرے بھائی کلمہ ہوتا ہے، عام طور پہ اس کو کہتے ہیں بھائی وہ شہادت والا، اس کو بھی پڑھ رہا ہے. تو میرے بھائی وہاں پہ یہ والی جو آیت ہوتی ہے بھائی وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اور اس کے بعد اپنی 2 رکعت جو ان کی میرے بھائی سنت ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. مطلب امام صاحب اپنی پہلی رکعت میں ہے میرے بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ پیچھے سے جلدی سے 2 رکعت اپنی چھوٹی ہوئی میرے بھیا پڑھتے ہیں سنت موقدہ. تو یہ پھر کیا ہے؟ تو وہاں پہ میرے بھائی جو یہ آیت ہے وہ میرے بھائی کہاں چلی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. اور جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، یعنی کہ جب فرض نماز وہی کھڑی ہو جائے، چالو ہو جائے، تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے اپنی 2 رکعت کھٹاکھٹ پڑھتے ہیں، بعد میں پیچھے سے امام کے ساتھ بھائی شامل ہو جاتے ہیں. جی تو پہلے خود تو عمل کریں اس آیت پہ. جی صحیح بات ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی تم جو مطلب دلیل دے رہے ہو. دیکھو ہم اگر دلیل دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مطلب جب نماز مطلب اسٹارٹ کرتے، شروع کرتے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفع الدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے تو ایسا کرتے، پھر جب بھائی اٹھتے رکوع سے تو ایسا کرتے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ایسا نہ کرتے. تو اگر یہ دلیل ہم دے رہے ہیں تو پہلے ہم کو اپنا عمل ثابت کرنا پڑے گا. تو ہم الحمدللہ عمل کرتے ہیں بھائی، ہم تکبیر تحریمہ پہ الحمدللہ رفع الدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رکوع جاتے ہیں تو رفع الدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر بھائی ہم کرتے ہیں رفع الدین، اور دونوں سجدوں کے بیچ ہم نہیں کرتے ہیں رفع الدین. ہاں، اب جو میرے بھائی دونوں سجدوں کے بیچ میں جو رفع الدین کرنا کی جو میرے بھائی حدیثیں آتی ہیں، بھائی صحابہ کا عمل ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بھائی نفل مطلب اس کی نماز ہو، نفل میں اپنا بھائی وہ کر لے، بھائی دونوں سجدوں کے بیچ بھی کر لے کبھی کبھار. لیکن عام طور کا معمول بھائی یہ نہیں تھا. اور اللہ کے نبی کے تعلق سے تو ساتھ ساتھ بھائی وہ منع کی آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی دونوں سجدوں کے درمیان رفع الدین نہ کرتے. تو اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں عام طور پہ بھائی. 5 ٹائم کی جو نمازیں ہوتی ہیں فرائض بھائی ان میں نہیں کرتے ہیں. ہاں میرے بھائی نفل اگر ہم کبھی پڑھ لیں تو میرے بھائی صحابی کی میرے بھائی سنت ہے، ثابت ہے حدیث سے، ٹھیک ہے، سجدوں کے بیچ میں رفع الدین، تو وہ بھائی ہم نفل میں اپنا کر لیتے ہیں. تو ہم دونوں پہ عمل بھائی ہمارا ہو جاتا ہے. لیکن اس طریقے سے عمل کرو کہ میرے بھائی جو دین میں آیا ہے وہ تو عمل کرو. اب تمہارے مسلک کے حساب سے تھوڑی نا میرے بھائی قرآن حدیث اپنا مطلب آپ بنا دو گے. تو یہی تھا میرے بھائی کہ حنفیوں کی نماز جو ہے اگر میرے بھائی وہ لا علمی کی، اگر میرے بھائی بنیاد پہ بھائی وہ جیسا پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں خالص، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ جو مطلب حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان حدیث نمبر 631، اس طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. اگر یہ حنفیوں کو بات پتہ چل گئی ہے کہ ہم کو حنفی مسلک کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ مسلک پرستی میں اگر وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی عقل سے نماز پڑھ لیں تو اس کی کوئی میرے بھیا گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو چاہے نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، اس میں ایک اور سوال تھا کہ جیسے یہ لوگ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی ہیں فضائل اعمال، اس کے اوپر تو اہل حدیث عالموں نے مطلب سخت وہ کیا ہوا ہے، کرٹیسائز کیا ہوا ہے اس کتاب کو. لیکن ایک اور کتاب پڑھتے ہیں یہ لوگ منتخب احادیث، تو اس کتاب کے بارے میں مطلب کیا ہے، وہ کتنی اوتھینٹک ہے، اس میں کتنی صحیح حدیثیں ہیں، وہ کتنی مطلب. دیکھیے فضائل اعمال کا جو پرانا نام تھا وہ تھا تبلیغی نصاب. تو اس میں میرے بھائی کافی ساری مطلب بھائی گندگیاں تھی، تو ہمارے عالم دین نے اس کا رد کیا. تو انہوں نے مطلب جو ایک دم بڑی بڑی جو میرے بھائی اس میں جو
شرکیہ اور کفریہ باتیں تھیں ان کو انہوں نے میرے بھائی نکال دیا. پھر اس کا بھائی وہ نیا ایڈیشن لائے اور اس کا نام انہوں نے کر دیا فضائل اعمال, اور اس میں بھی الگ الگ باب باندھ دیے کہ مطلب بھائی فضائل نماز, فضائل صدقات, اور فضائل مطلب بھائی وہ حج, اور فضائل بھائی وہ رمضان, اور فضائل مطلب بھائی وہ درود اور حج, مطلب اس ٹائپ سے انہوں نے باب باندھ دیے. تو اس میں بھی آج بھی میرے بھائی جو آ رہی ہے مارکیٹ میں فضائل اعمال, ان میں کافی ایسی باتیں ہیں جن کا مطلب بھائی قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ میرے بھائی کہانی بھی ہیں, قصے بھی ہیں, جھوٹے واقعات بھی ہیں, اور اس میں میرے بھائی قرآن کی آیتیں بھی ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہیں, صحیح بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں. تو مطلب یہ مکس میرے بھائی کتاب ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی ان کی جو ایک اور کتاب ہے, ٹھیک ہے, منتخب حدیث, تو اس میں بھی میرے بھائی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے, مکس میرے بھائی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے. تو اب اس میں میرے بھائی کوئی ایسا تو لکھا نہیں ہوا ہے یہاں صحیح ضعیف یا مطلب بھائی وہ موضوع نہ, اس میں میرے بھائی جو سند حدیث کی اس کو بھی نقل نہیں کیا گیا ہے. اس میں جو مطلب جو حدیث کا معنی ہے, مفہوم ہے, اس کو میرے بھائی نقل کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ عام لوگ ہیں اس کو پڑھیں اور اس سے مطلب بھائی علم حاصل کریں. تو یہ جو میرے بھائی جو یہ ایک مطلب بھائی جو کتاب ہے منتخب حدیث, تو اس کو اگر کوئی میرے بھائی تحقیق کے لیے, شوق کے لیے اپنا میرے بھائی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. لیکن یہ جو کتاب ہے نا, مطلب یہ کوئی مطلب اہل سنت کے یہاں کوئی مطلب بھائی مطلب بہت مطلب کوئی جو ایک ہوتی ہے نا حدیث کی مطلب معتبر کتاب, جیسے مطلب بھائی وہ آپ کی ہو گئی بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ٹھیک ہے, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک اور حاکم, ابن بزار, اور مطلب بھائی یہ مسند احمد. ٹھیک ہے, تو مطلب جو یہ مین جو میرے بھائی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, اہل سنت کی, ان میں جو میرے بھائی جو یہ آج جو میرے بھائی کتاب آئی ہے منتخب حدیث, اس کا کوئی میرے بھائی نام نہیں ہے. کوئی ایسے تحقیق کے لیے, شوق کے لیے پڑھنا چاہے تو بھائی وہ اپنا پڑھ سکتا ہے. اور کسی بھی حدیث سے عقیدہ بنانے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے مطلب کسی اچھے عالم دین سے کنفرم کر لے کہ جو یہ حدیث ہے مطلب یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, غریب ہے, تو وہ اپنا پتہ کر لے, پڑھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھا نا کہ اس میں منتخب حدیث میں جو حدیثیں ہوتی ہیں پھر اس میں وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ بخاری سے لی ہے. اس میں نے سنا ہے ایسا کہ لکھا ہوتا ہے کہ حدیث بخاری سے ہے, یہ مسلم سے, آپ نے پڑھی ہوگی. اور میں نے مطلب وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, مکس حدیثیں ہیں نا اس میں بھائی, صحیح بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں. جی چلو ٹھیک ہے. اب اس میں مطلب بھائی جو مطلب بعض جو حدیث ہیں اس میں بھائی مطلب اس کتاب کی ہے ابن ابی شیبہ کی, ٹھیک, تو مطلب جو بھائی یہ امام ابن ابی شیبہ کی جو میرے بھائی جو ایک مطلب بھائی کتاب تھی, ٹھیک ہے, کیا نام تھا اس کا, مصنف ابن ابی شیبہ. ہاں, تو اس میں جو میرے بھائی جو ضعیف باتیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں مطلب بھری ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے بھائی, جو حدیثیں صحیح ہیں تو پھر وہ چاہے آج مان لو ہم ہیں, ٹھیک, اب ہم اگر میرے بھائی کوئی ہم کتاب بھائی اتارتے ہیں, اس کا نام بھائی مطلب بھائی وہ اپنے حساب سے رکھ دیتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی نام اس کا رکھ دیں, ٹھیک ہے, آئینہ حدیثوں کا یا مطلب حدیثوں کی روشنی, اور اس میں اگر میرے بھائی کوئی ہم بخاری کی حدیث لائیں گے تو صحیح ہے. ابو داؤد کی مانیے کوئی بھائی ابو داؤد ہے, ابو داؤد میں بھائی وہ ضعیف بھی ہے, صحیح بھی ہے. اب مانیے ابو داؤد کی کوئی حدیث بھائی ہم اٹھا لاتے ہیں اس میں اور واقعی ہوتی ہے ضعیف, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں نے مطلب جو کتاب لکھی ہے وہ ایک دم پوری ایک دم پرفیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھائی جو بھی ہم کو حدیثیں ملی ہم نے اس کو میرے بھائی نقل کر کے چھاپ دیا. ہاں, یا تو ہم پہلے بتا دیں کہ جو یہ میں کتاب میرے بھائی لکھ رہا ہوں اس میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, تو بھائی اپنا بات ہی الگ ہے. تو بھائی یہ منتخب حدیث میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں اترا ہوا ہے کہ جو یہ مطلب کتاب ہے اس میں تمام جو حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں. جی چلیے ٹھیک ہے. ایک اور سوال بتا دیجیے یار اشو بھائی کہ یہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم میں اور دوسری دیگر کتابوں میں بھی ہے, نسائی اور ابو داؤد وغیرہ میں, کہ عشاء کی جو نماز ہے وہ تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے, تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھنا چاہیے, دیر سے پڑھنا چاہیے.
اور یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 639 میں. تو اس کو مطلب کس طرح سمجھیں اور کتنا ڈیلے کرنا چاہیے, اور کیا عشاء کو اول وقت پہ نہیں پڑھنا چاہیے, یہ ذرا سمجھا دیں. دیکھیے اللہ کے نبی کا جو بھائی عمل تھا وہ اس ٹائپ سے تھا کہ اللہ کے نبی مطلب واقعی میں عشاء کی نماز تھوڑا مطلب بھائی تاخیر سے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, جی تو تاخیر سے ہی ہم کو پڑھنا چاہیے. لیکن اب ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو نماز میرے بھائی جو تاخیر سے ہونی چاہیے وہ ایک دم اول وقت میں ہو جاتی ہے, اور جو اول ہونی جی چاہیے وہ میرے بھائی جی ایک دم ہو جاتی ہے لیٹ. یہی سب بات ہے. باقی کیا مطلب آپ جاننا چاہ رہے ہیں, تھوڑا صاف پوچھیے. نہیں مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اہل حدیث جو مسجدیں ہیں اس میں بھی بہت لیٹ کر کے نہیں پڑھتے ہیں, ایک دم اول وقت پہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور بہت لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھتے ہیں. لیکن جو حدیث میں آتا ہے وہ تو مطلب ایک میرے خیال سے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے آدھی رات کا ذکر آتا ہے اس میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو کتنا ڈیلے کرنا چاہیے اور کتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھا دیں آپ. دیکھیے عشاء کی نماز کا وقت جو رہتا ہے نا, جو فجر ہوتی ہے, فجر کا وقت مطلب اسٹارٹ ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, جی تب تک اس کا رہتا ہے وقت. جی یعنی کہ مطلب جو اس کا جو وقت سے مطلب بھائی اسٹارٹ ہوتا ہے عشاء کا وقت, تو جب جی مطلب جو رات ہوتی ہے اس میں تھوڑی مطلب جو سرخی ہوتی ہے, سرخی یعنی کہ جی مطلب بھائی کالا پن ٹائپ, جی ٹھیک ہے, سرخی جب اس میں میرے بھائی جب ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے تو مطلب ایک چاندنی مطلب بھائی وہ رات کا موسم ایک دم آ جاتا ہے, تب عشاء کا وقت بھائی چالو ہوتا ہے. اور اس کا میرے بھائی جو ٹائم مطلب ہے وہ ایکسپائری کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے بھائی, جی ختم ہونے کا, وہ ہے جی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. تو جی ہاں, اور افضل جو اس کا وقت ہے وہ ہے بھائی آدھی رات سے ٹھیک پہلے. اچھا ٹھیک, اچھا تو ابھی جی جو آپ نے حدیث پیش کی تھی, ٹھیک ہے, یہ کون سی جی حدیث پیش کی تھی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 639. اچھا 639. ہاں مطلب اس میں مطلب بھائی یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالی عنہ, مطلب بھائی وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک رات بھائی ہم لوگ نماز عشاء کے لیے اللہ کے نبی کا انتظار مطلب بھائی ہم لوگ کر رہے تھے, اور جی جب جی رات کا مطلب جو تیسرا حصہ ہوتا ہے, تہائی حصہ, جب بھائی وہ بیت گیا, یا جی مطلب بھائی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس طریقے سے ہیں کہ اس کے بھی بعد تو اللہ کے جی نبی آئے, تشریف لائے, اور فرمایا کہ اگر میری امت پر, ٹھیک ہے, مطلب جی بھائی جی جو یہ بھاری ہوتا ہے بھاری نہ ہوتا تو میں اس جی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا. جی اس کے بعد مطلب جو بھائی وہ ہوتے ہیں مؤذن ہوتے ہیں, انہوں نے میرے بھائی تکبیر کہی اور آپ نے جی عشاء کی نماز پڑھائی. یہ حدیث آتی ہے غالباً صحیح المسلم, اور باب کا نام ہے المساجد, اور حدیث نمبر ہے اس کی 639 یعنی کہ 639. جی جی تو اس سے بھی مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب اگر امت کے اوپر جو مطلب بھائی یہ پریشانی کا مشقت کا بوجھ اگر بھائی نہ ہوتا تو اللہ جی کے نبی تیسرے حصے میں یا جی تیسرے حصے کے میرے بھائی اس کے بیچ جانے کے بعد اللہ کے نبی عشاء کی جی نماز پڑھاتے. جی تو افضل جو اس کا مطلب جو وقت ہے وہ ہے آدھی رات سے ٹھیک پہلے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے بھائی شہروں میں اب آدمی آفس سے آیا, کاروبار سے آیا, دکان سے آیا, تو وہاں پہ یہ بھائی اتنی تاخیر کر لیں, یہاں بھائی جہاں اس وقت مطلب بھائی ٹائم آج کل جو مطلب بھائی جو جاڑوں میں ٹائم ہو گیا عشاء کا وہ ہو گیا 7:15 پہ اذان ہے, 7:30 پہ جماعت ہے. ٹھیک, تو ان کو میرے بھائی یہ کر دینا چاہیے کہ 8:30 پہ اذان رکھیں, 8:45 پہ جماعت کر دیں. ہاں اب میرے بھائی یہی گاؤں تو دیہات دقت ہے تو گاؤں دیہات میں میرے بھائی اگر 7:30 ہے تو اس کو میرے بھائی 8 کر دیں, کیونکہ گاؤں میں تو رات ایک دم اسپیڈ میں ہو جاتی ہے. جی 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 ہوں اور یہ بھی دقت ہے کہ رات میں اگر اذان دیں گے تو لوگوں کو اذیت بھی ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. ایک آخری سوال بتا دیجیے بس بھائی, اور پریشان نہیں کریں گے آپ کو. نہیں ایسی کوئی بھائی یہ بات بتا دیں
کہ جیسے امام رکوع میں ہو اس حالت میں ہم جا کر کے جو ہے نا صف میں لگ جائیں تو ہمیں وہ رکعت مل جاتی ہے، گر لینی چاہیے یا نہیں گرنی چاہیے؟ دیکھیے رکوع میں میرے بھائی رکعت مطلب ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، جی اس کے اوپر جو اختلاف ہے سلف کا، ٹھیک جی ہے، لیکن جی راجح بات مطلب بھائی یہ ہے کہ اگر مطلب کسی نے مطلب پا لیا رکوع جی تو اس نے مطلب بھائی پا لی رکعت. تو اچھا اب اس میں بعض لوگ مطلب بھائی اعتراض مطلب بھائی وہ مطلب بھائی یہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بنا سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو اب اگر میرے بھائی آپ کی چھوٹ گئی رکعت اور امام صاحب اگر رکوع میں ہیں تو آپ جی اگر مطلب بھائی اس کو پا لیں گے تو سورہ فاتحہ تو آپ کی چلی گئی، یعنی کہ آپ کی جی نماز جی ہی نہیں ہوئی. تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک میرے بھائی اسپیشل کیس ہے، ٹھیک ہے. ہوں ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے غالباً ابو بکرا، ٹھیک ہے، جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی وہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ مطلب وہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی، وہ نماز میں شامل اس وقت مطلب بھائی وہ ہوئے جب اللہ کے نبی رکوع میں تھے. تو جی مطلب جو مطلب یہ صحابی ہوتے ہیں ابو بکرا، انہوں جی نے بھائی صف میں پہنچنے سے پہلے ہی مطلب جی انہوں نے مطلب دیکھا، مطلب وہ اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ مطلب جو امام ہے بھائی وہ اپنا اس میں چلا گیا رکوع میں، تو وہ بھی مطلب بھائی راستے میں ہی مطلب بھائی اسی مطلب بھائی اس میں آگے پوزیشن میں رکوع میں، اور رکوع میں ہی جی چلتے 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 بھائی وہ صف میں پہنچے. تو جی اللہ کے نبی کو جب مطلب اس بارے میں مطلب بتایا گیا تو انہوں جی نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے شوق کو پورا کرے، آگے مطلب بھائی ایسا نہ کرنا زندگی میں. تو یہ بات آتی ہے غالباً بھائی یہ صحیح البخاری، اس کا میرے بھائی حدیث نمبر 783، ٹھیک ہے، اور باپ کا جی نام ہے بھائی کتاب الاذان. تو اب جی اس میں میرے بھائی جو حدیث میں ہے نا، اب مطلب بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو مطلب فرمایا کہ اللہ تیرے شوق کو پورا کرے، زندگی میں ایسا نہ کرنا، تو اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے جو صحابی تھے ابو بکرا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ جو یہ تم نے حرکت کی ہے کہ تم جی مطلب بھائی وہ اپنا بھائی تم آ رہے تھے مسجد کے گیٹ سے ہی مطلب رکوع کی حالت میں آ گئے اور رکوع کی حالت میں جی چلتے 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 تم شامل ہو گئے شف میں، تو جی ایسا مت کرنا. تو دیکھیے جی اب اس سے بات کیا ثابت ہو رہی ہے کہ اگر میرے بھائی رکوع میں رکعت اگر بھائی وہ نہ ملتی تو اللہ جی کے نبی فوراً ٹوکتے کہ تم نے ایسا کیا ہے، آئندہ سے ایسا نہ کرنا، اور جاؤ تمہاری جو رکعتیں چھوٹ گئی دوبارہ جا کے اس کو پڑھو. یا اللہ کے نبی مطلب بھائی اس چیز کو بتاتے کہ ہاں دیکھو تم نے جو ایسا عمل کیا ہے، رکوع میں تم چلتے چلتے آئے ہو، ٹھیک ہے، رکعت جی وکعت تمہاری بھیا ملی نہیں ہے، جا کے پھر سے اپنی نماز کو ایک بار مطلب بھائی وہ دوہرا لو، لیکن نہیں کہا. جی تو اس سے میرے بھائی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے مطلب بھائی وہ اپنا وہ گیٹ کے پاس آئے، دیکھا رکوع میں ہے تو وہ رکوع کر کے رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آئے، یعنی کہ صحابہ میں بھائی مطلب جو یہ بات تھی بھائی یہ مطلب بھائی یہ معروف تھی کہ جی اگر جو امام ہے رکوع میں ہے اور ہم بھی رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو رکعت ہم کو مل جائے گی. اسی لیے تو صحابی نے میرے بھائی ایسا کیا، انہوں نے میرے بھائی گیٹ سے دیکھا کہ امام صاحب بھائی جا چکے رکوع میں، وہ بھی مطلب بھائی اپنا اس میں آگے رکوع میں، اور رکوع میں چلتے چلتے جی بھائی وہ شامل ہو گئے. تو رکوع میں رکعت بھائی یہ مل جاتی ہے، یہ میرے بھائی حنفی بھی مانتے ہیں، اور مطلب جو بعض بھائی اہل حدیث ہیں ان کا بھی بھائی یہ موقف ہے کہ یہاں رکوع میں رکعت بھائی آ جاتی ہے، مل جاتی ہے. ٹھیک ہے اب بھائی. اب اچھا سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز جی نہیں ہوتی، تو اس سے کیا؟ تو میرے بھائی کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں. عام حکم یہ ہے کہ میرے بھائی اگر ہم اسٹارٹنگ سے اگر ہم مطلب امام کے ساتھ ہیں یا اکیلے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ لیں، اگر شروعات سے پڑھ لیں تو ہر رکعت میں ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور جو اس میں خاص بات آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ اگر ہمیں پہنچنے میں دیر ہو جائے
اور اگر ہماری میرے بھائی ایک رکعت چھوٹ جائے تو ہم رکوع میں اگر شامل ہو جاتے ہیں تو بھائی رکعت ہم کو مل جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. ایک حدیث میں پڑھ دوں آپ کو. بتائیے. جی, یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک تو رکوع سے پہلے امام کو حالت قیام میں نہ پالے. یہ حدیث آتی ہے امام بخاری کی کتاب جز الخیرات میں حدیث نمبر 132, اور حافظ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. تو دیکھیے اس میں تو یہ آتا ہے کہ رکوع سے پہلے آپ کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے, جب تک کہ آپ قیام میں نہ پائیں تب تک کہ جوائن نہیں کرنا چاہیے. تو یہی تو میں نے آپ سے بتایا نا, اس میں مطلب جو بھائی سلف ہیں ان میں اختلاف ہے. دونوں نے اپنے اپنے مطلب جو بھائی ان کی تحقیق تھی, موقف تھا, اس کو بھائی عوام کے سامنے بھائی وہ رکھ دیا ہے. ٹھیک, اب جب مطلب بھائی وہ دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, حدیث کی بنیاد پہ, ایسا نہیں مطلب وہ دیوبندی بریلوی والی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, مطلب بھائی یہ اندھی پیروی کے اس میں نہیں. اگر حدیثوں کی میرے بھائی بنیاد پر اگر بھائی اختلاف ہوتا ہے تو جو مطلب بھائی علماء حق ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے اپنی اپنی بھائی وہ اپنا مطلب بھائی پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دلیل. تو عوام کے اوپر یہ چھوٹ ہے کہ وہ میرے بھائی جس کی بات کو بھائی وہ بہتر سمجھے اس کی بات کو لے لے. تو میرے نزدیک بھائی یہ ہے کہ بھائی اگر کبھی کبھار ایسا نماز, اس کو مطلب بھائی وہ ڈیلی کے معمول ہم نہ بنائیں کہ ہاں ہم آرام سے آ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب جلدی جائے رکوع میں اور پیچھے سے ہم بھاگ کے آ جائیں. اگر کوئی ڈیلی ایسا کر رہا ہے تب تو میرے بالکل میرے پہ غلط ہے, نماز اس کی نہیں ہوگی. کبھی کبھار سال 6 مہینے میں 2-4 مہینے میں اگر میرے بھائی ایک بار ہماری مانیے کوئی ایمرجنسی میں اگر بھائی چھوٹ گئی اور اگر ہم شامل ہو گئے رکوع میں تو بھائی یہ مطلب بھائی یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ ہاں بھائی مطلب اگر ہم اس میں ہیں, ٹھیک ہے, رکوع میں ہیں تو انشاءاللہ رکعت ہم کو مل جائے گی, کیونکہ صحابی سے عمل سے بھائی یہ بھی ایک دم ثابت ہے. یہ بھی جو میرے بھائی حدیث بخاری کی ہے, اور صحابی کا یہ عمل کرنا کہ بھائی دیکھیے صحابی میں مطلب بھائی جو یہ بات تھی بھائی یہ معمول تھی کہ اگر ہم رکوع پا لیں گے تو رکعت ہم پا جائیں گے. تبھی تو انہوں نے میرے بھائی جو مسجد کا جو گیٹ تھا وہاں سے بھائی وہ جیسے آئے انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب بھائی اس میں چلے گئے رکوع میں, تو وہ بھی ہو گئے رکوع میں, اور رکوع میں چلتے چلتے آئے. کاہے کے لیے آئے کہ معاذ اللہ کہ ان کو میرے بھائی تمیز نہیں تھی, نہیں, وہ ان کی جو میری بھائی چاہت تھی, منشا تھی, وہ یہ تھی کہ بھائی اگر ہم پا جائیں گے رکوع تو رکعت پا جائیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو میں جتنی دیر میں بھائی میں صف میں پہنچوں اس کے بعد بھائی میں نیت باندھوں اس کے بعد میں جاؤں رکوع میں, تو کہیں ایسا نہ ہو رکوع بھی ہمارا چھوٹ جائے. اس لیے وہ بھائی اپنی رکعت پانے کے لیے اتنی مطلب بھائی وہ جلدی میں انہوں نے میرے بھائی راستے میں ہی انہوں نے بھائی کر لیا رکوع, اور رکوع کی حالت میں ہی بھائی وہ چل کے گئے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مطلب آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا زندگی میں, یعنی کہ کبھی مطلب بھائی وہ نماز مطلب چلتے پھرتے نہ پڑھنا. ٹھیک ہے, تو یہی ہے بھائی, دونوں باتیں بھائی جائز ہیں, صحیح ہے. جو آپ کو میرے بھائی اچھا لگتا ہے, بہتر لگتا ہے, آپ کی تحقیق کے حساب سے مطلب زیادہ افضل ہے, اس میں آپ بھائی اس میں عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ مطلب جو مسئلہ ہے نا بھائی یہ اختلافی ہے لیکن علم کی بنیاد پہ. تو جس کی میرے پہ دلیل آپ کو اچھی لگتی ہے, راضی لگتی ہے, آپ اس کو مانیے. اب جیسے بھائی اہل حدیثوں میں اختلاف ہے آپس میں ہی اس مسئلے کو لے کے, ٹھیک ہے. دوسرا جو مسئلہ وہ ہے مطلب بھائی ایک چاند ایک عید, ٹھیک. اب بعض لوگ مطلب جو بعض بھائی اہل حدیث ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ نہیں اپنے شہر کا چاند ہوگا اپنی عید ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا کا ایک ہی چاند ہونا چاہیے, ایک ہی دن عید ہونی چاہیے. تو دونوں کے پاس اپنی اپنی میرے بھائی حدیثیں دلائل ہیں. اب ہم یہ ہم تھوڑی نہ کہیں گے کہ وہ حق پہ ہے وہ باطل ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں علم کی بنیاد پہ, حدیث کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو عوام کو یہ مطلب بھائی اختیار ہے کہ وہ میرے بھائی اپنا تحقیق کرے, جس کی بات ان کو مطلب بھائی زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ ان کو میرے بھائی کتاب و سنت کے بھائی پاس رکھتی ہے, اس کی بات کو لے لیں. سمپل. ٹھیک ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے بھائی. سارے مسئلے آگے سمجھ میں. آپ تو بس مجھے عالم دین کا, ویسے تو میرا من یہی ہے کہ آپ ہی سے ابھی پوچھا کروں, آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا ہوا ہے. یار میں لیکن ٹھیک سے آپ سمجھا عالم نہیں دین, پاتا ہوں نا, عالم دین آپ کو آرام سے کھول کے بتا دیں گے. نہیں آپ نے تو مطلب ماشاء اللہ بہت اچھے, میں نے 4 سوال لکھ کے رکھے ہوئے تھے, آپ نے ساروں کے جواب دیے ہیں. اچھا بھائی اللہ کا شکر ہے. پتہ نہیں میں تو بس جو منہ میں آ جاتا ہے بول دیتا ہوں, بس اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا یار, مطلب بہت اندر سے خوف ہوتا ہے نا کہیں ایسا نہ ہو دین کے معاملے میں مطلب کچھ الٹی بات آ جائے نکل آئے. ٹھیک ہے تو بھائی دین میں اپنی رائے سے مطلب بھائی بچنا چاہیے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی میرے بھائی سوال ہوا کرے آپ میرے بھائی پوچھ لیا کیجیے. ٹھیک ہے, اور پوچھنے کے بعد عالم دین سے بھی ایک بار کنفرم کر لیا کیجیے. اور اگر آپ کو میرے بھائی لگتا ہے کہ نہیں بھائی صحیح ہے یہ جو مطلب بھائی فلاں عالم ہے انہوں نے بھی ایسا بتایا, ویسے ہی افو بھائی نے بھی مطلب اسی کے آس پاس بتایا, تو آپ اپنا مان لو. اگر میرا کوئی آنسر میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے تو میرے کو بتا دو فون کر کے, میری اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, بہت صحیح بات ہے. آپ فون نمبر دے دیجیے گا آپ جو عالم دین کا بتا رہے تھے. ٹھیک ہے واٹس ایپ پہ آپ اپنا نام بھیج دیجیے گا, ارسلان. ٹھیک ہے جی میں بھیج دوں گا, میں نے آپ کو سلام بھیجا تھا, لیکن ٹھیک ہے میں آپ کو نام بھی بھیج دوں گا. نہیں نام بھیج دیجیے میرے بھائی. سلام کے میسج تو مطلب کافی سارے آتے ہیں نا, تو اس چکر میں کنفیوژن ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور ایک آخری چیز, مجھے اگر کوئی اہل حدیث گروپ میں آپ جوائن ہیں واٹس ایپ پہ تو اس میں مجھے جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے اچھا ایڈ کر لیں گے آپ کو اپنی جماعت کے گروپ میں. جی جی ٹھیک ہے اوکے. جی بھائی جی جی اوکے بھائی دعا کیجیے گا. السلام علیکم. اوکے بھائی, وعلیکم السلام.